دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام اور کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں جانب بائیں جانب جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں جانب عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیز مشاہدہ ہو گئی۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت اور لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم پر ہی وارد ہوتے ہیں۔ موت انسان کی دنیاوی زندگی کی آخری سیڑھی ہے، جہاں سے اس کا سفر عالم دنیا سے ٹوٹ کر آخرت کی جانب شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد انسان برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشہور مفسر حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، والبرزخ ما بین الدنیا والآخرۃ من وقت الموت الی البعث فمن مات فقد دخل فی البرزخ۔ موت کے وقت سے دوبارہ اٹھائے جانے تک دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے، پس جو فوت ہوا وہ برزخ میں داخل ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 18ویں پارے کی سورت مومنین کی آیت مبارکہ نمبر 100 میں ارشاد فرمایا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ما بین الموت الی البعث، یعنی برزخ موت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی درمیانی مدت ہے۔ علیجین اور سججین برزخی کے مقامات ہیں، اور ہر ایک میں حسب مراتب تفاوت بے شمار ہے۔ عالم برزخ میں پیش آنے والے معاملات سے متعلق چند باتیں ذہن نشین فرما لیجیے۔ نمبر 1، برزخ میں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98۔ نمبر 2، جو انعام یا عذاب بدن کو ہوتا ہے اس کی لذت اور تکلیف روح کو پہنچتی ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر دراصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں۔ نمبر 4، عموماً برزخ میں ملنے والے انعام یا عذاب کو قبر کے انعام یا عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں عذاب یا انعام کے لیے تدفین ہونا ضروری نہیں، بلکہ جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا یا ڈبو دیا گیا یا جسے کوئی درندہ کھا گیا اسے بھی برزخ یا قبر کے انعام و عذاب سے واسطہ پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ مشہور مفسر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے، کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ بزرگوں کی قبر کو اردو میں روضہ کہتے ہیں، فلاں بزرگ کا روضہ، یہ لفظ اسی حدیث سے ماخوذ ہے، یعنی جنت کا باغ۔ جنت کیا ہے اور جنت کیسی ہوگی؟ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی حاصل ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنا پردہ اٹھا دے گا
اور انہیں کوئی چیز دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ دی گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے نزدیک عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو صبح شام زیارت خداوندی سے مشرف ہوگا۔ جنت کیسی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، یعنی اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی اس کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی چرائی ایسی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے ورق کاغذ کے پیپر بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ جنت کی منزلیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان، اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، جس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تو تم جب بھی اپنے رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنتی درختوں کا تنا سونے کا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں جنتی درخت کی وسعت بیان کی گئی ہے کہ اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنتی حوروں کا کلام، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حوریں عین کی محفل سجتی ہے اور حوریں اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں، ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی۔ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، اور ہم ہمیشہ خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ جنتیوں کا حلیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ بغیر بال والے، صاف بدن، سرمگین یعنی سرما لگی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہو، نہ ہی ان کے کپڑے گلیں۔ جنتیوں کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام، اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کی مثل ہوگا۔ جنت میں نیند نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہذا نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنتی زبان، جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ جنتی لباس، جنت میں ریشمی بوٹی کا درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار کیا گیا ہوگا۔ جنت میں حسب خواہش سب کچھ ملے گا۔ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ کریم تجھے جنت میں داخل فرما دے تو وہاں تیرے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تیرا دل چاہے اور آنکھیں پسند کرے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔